الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق پر جو احسانات فرمائے ان میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے دعا کا دروازہ کھلا رکھا اور دعا کا باب انسانوں کے لیے واہ فرمایا، اور اپنے تک پہنچنے کی ایک راہ اپنے بندوں کو یہ بھی سکھائی کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے، اور اللہ اگر چاہیں تو دعا سے انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں، انسان کو خود اپنی دعاؤں سے نفع ہوتا ہے، اپنے والدین کی دعا سے نفع ہوتا ہے، اور لوگوں کی مظلوموں کی دعا سے نفع ملتا ہے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھی کسی کی دعا مل جائے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر کسی کی موت اللہ تعالی نے 60 سال کی عمر میں لکھی تھی تو ممکن ہے اسے کسی کی دعا لگ جائے اور اللہ اس کی تقدیر کو بدل دے اور 60 کی بجائے اس کی موت اب 70 برس کی عمر میں آ جائے۔ اہل سنت والجماعت دعا کے فائدے کے قائل ہیں، اور ان کے برعکس معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ملنا مقدر میں لکھا ہوا ہے تو مل کر رہے گی، وگرنہ دعا مانگنا لا حاصل ہے، دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس بات کا قائل ہو کہ دعا کا کچھ فائدہ نہیں ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے ایک مسلمہ اصول اور ان کے ایک مسلمہ قاعدے کے خلاف چلتا ہے اور کتاب و سنت سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ اپناتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ دعا کے مقامات کون سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ بھی امت کو سمجھا دیا کہ دعا مانگیں تو کیسے، اور اللہ تعالی دعا سے خوش اور راضی بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جتنا تم اللہ سے مانگتے رہو گے اتنا اللہ تعالی کی خوشی اور اس پاک ذات کی محبت میں اضافے کا باعث یہ عمل بنتا رہے گا۔ تو 9 ذی الحج کو جو دعائیں مانگنی تھیں ان پہ اگرچہ تفصیل سے بات ہو چکی، مگر اب مزدلفہ میں جو وقوف ہے اس میں بھی دعا مانگنی ہے، تو اس لیے جو بھی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں مانگی تھیں ان میں سے
تین دعاؤں کا تذکرہ پھر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ یاد رہیں اور یہ دعائیں بہت جگہ پر کام آئیں گی۔ حدیث میں آیا ہے عمر ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ یہ جو حدیث کی سند ہے عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، کہ عمر ابن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یہ سند در حقیقت حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی ہے۔ عاص جو تھا، عاص بن وائل سہمی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے درجے کا دشمن تھا، اور مکہ مکرمہ میں اس نے مسلمانوں کو جینا دوبھر کیا ہوا تھا، اور اللہ نے اسی کے بیٹے کو اسلام کی توفیق دی، اور وہ تھے سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، بڑا تعلق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مختلف چیزیں سمجھاتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے بڑے گہرے دوست تھے۔ یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی عمر میں اور ان کے بیٹے عبداللہ کی عمر میں کل 11 برس کا فرق تھا۔ ان کی شادی ان کے والد عاص نے جلدی کر دی تھی، اور یہ بالکل بچے تھے گویا، اور جب ان کی عمر 11 برس ہوئی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی، تو ان کے ہاں یہ بیٹے ہوئے، اور انہوں نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی بات پوچھنا تھی تو بلا تکلف جا کر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ اپنے سر پہ ان کا ہاتھ محسوس فرمایا، تو ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرائے اور ان کے سوال کا جواب دیا۔ یہ وہ سند ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء یوم عرفہ، عرفہ کے دن سب سے بہتر چیز جو اللہ سے مانگنے والوں نے مانگی، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي، اور سب سے اچھی بات جو میں نے عرفہ کے دن میں کہی ہے، اور مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں اللہ سے عرض کرتے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی بھی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی عبادتیں جتنے معبودوں کی جاتی ہیں، سب کی سب باطل ہیں اور سب کی سب جھونک دیے جانے کے قابل ہیں، سوائے ایک معبود حقیقی، اور اللہ وہ آپ ہیں، اور جو آپ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، بس یہ عبادت ہے،
اس کے علاوہ پروردگار کوئی عبادت ہی نہیں۔ اللہ آپ ہی ہیں اکیلے، وحدہ، اور پروردگار وہی ایک معبود ہے، یعنی اللہ آپ ہی ایک معبود ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہرگز اللہ کی ذات اور صفات کے معاملے میں کسی کی بھی شراکت نہیں ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لہ، یہ اس پہلے جملے میں مزید تاکید کے لیے اور اللہ تعالی کی صفات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ بات اس کے حضور میں یوں عرض کی جائے۔ اسی لیے نماز میں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد صحیح روایات سے ثابت ہے مرسل اور ثقہ راوی کی زیادتی سے کہ وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ وہاں بھی پڑھے جائیں، یعنی یہ پڑھا جائے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، اور پورا آگے جملہ کر لیا جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی شہادت دی جائے، نماز میں بھی یوں پڑھا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ جب کوئی شریک ہے ہی نہیں، کوئی کسی ساجی کا وجود آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو اللہ ساری کی ساری فرمانروائی وہ تیری ہے، بادشاہت کل کی کل تیری ہے، تیری اس کائنات میں ایک ذرہ برابر چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک تو ہی ہے۔ اور اللہ تو نے یہ جتنی چیزیں جتنے لوگوں کو جتنی مخلوق کو استعمال کے لیے دی ہیں، یہ سب کے سب چھوڑ کے چل بسیں گے، اور اللہ حقیقی مالک تو ہی ہے ان چیزوں کا، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی اللہ کے لیے تعریف ہے، یعنی حمد و ثنا کی مستحق وہی ذات ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک چیز پر وہ قدرت رکھتی ہے۔ یہ جملہ اگرچہ دعا اور سوال اس میں بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ ہی پروردگار ہی کی عبادت اور اس کی قدرت اور اس کی بادشاہی، اس کی فرمانروائی اور اسی کے لیے ساری کی ساری حمد و ثنا ہے، یہ بھی مانگنے ہی کا ایک انداز ہے، اور سب سے اچھا انداز ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے عرفات میں اللہ سے اسی طرح مانگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے بھی اللہ تعالی سے یوں عرض کیا۔ اس کو مثال سے سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھ دیجئے کہ کبھی کبھی کوئی فقیر جب مانگنے جاتا ہے تو اپنے آقا اور مالک کے در پر جا کے براہ راست وہ کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ سخی کی خیر ہو۔ یہ ایسے جملے آپ نے فقیروں سے سنے ہوں گے۔ یا وہ کہتا ہے کہ صاحب بڑا نام ہے آپ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے، مجھے خیرات دے دیں۔ بس اسی طرح اللہ کے حضور میں عرض کرنا کہ مالک بڑا نام ہے تیرا، بڑا ادب اور احترام ہے تیرا، اور تیرے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی عبادت تیرے عاجز بندے کریں، اور تیری ذات اس کا کوئی شریک اور ساجی ہے ہی نہیں، اور اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت اور اختیار میں بس اللہ تو ہی تو ہے، اور تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ در حقیقت انسان نے کہہ کر اپنی پوری بندگی کا ثبوت دے دیا، اور یہ کہہ کر مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا کہ اب جو چاہیں آپ میرے بارے میں فیصلہ فرما دیں۔ تو اللہ کی ذات وہ اس قابل بھی ہے اور اس لائق ہے، اور یہ چیز اس کی شان کے مطابق ہے کہ وہ اس طرح سے مانگنے والے کو سر سے پاؤں تک رنگ دے اور سر سے پاؤں تک اپنی رحمت میں ڈبو دے،
اور سر سے پاؤں تک اس کے جتنے سوالات ہیں سب کے جواب اسے مرحمت فرمائے، کیونکہ اس انسان نے کلی طور پر اپنے مالک کے حوالے اپنی ذات کو کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اکثر ما دعا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فی الموقف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن وقوف کے وقت سب سے زیادہ دعا یہ مانگی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور عرفہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہی کتنی مرتبہ ہے، جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں ہوتے، وہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اور وہ یہ ایک ہی آخری حج تھا جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقف میں ایک ہی دعا بار بار مانگے جا رہے تھے، بار بار اللہ کے حضور میں عرض کر رہے تھے، اور وہ یہ دعا تھی جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی وإلیک مآبی وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریح۔ اب آپ اس دعا کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح سنیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہم لک الحمد کالذی تقول، اے اللہ ساری کی ساری حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف اللہ آپ ہی کے لیے ہے، اور اسی طرح ہے جس طرح تو نے فرمایا ہے، جیسے تو کہتا ہے اور جیسے تو فرماتا ہے اللہ، ایسے ہی ساری تعریفیں اللہ آپ ہی کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ جس طرح قرآن پاک میں آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم یہ عرض کیا کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ جس طرح آپ نے نماز میں ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہم ربنا ولک الحمد، اور اے اللہ جس طرح دیگر عبادات میں آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ میں بھی نمازوں کے بعد جب تکبیر کہیں تو اے پروردگار آپ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور ہم یہ کہیں کہ وللہ الحمد، اے اللہ جیسے جیسے آپ نے ہمیں سکھایا ہے وہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ آپ ہی کے لیے، اور وہ خود آپ نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم آپ کی ایسی تعریف کریں۔ اور دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ پروردگار لک الحمد کالذی تقول، جو کچھ آپ نے اپنی تعریف کے کلمات قرآن پاک میں ہمیں بتلا دیے ہیں، اللہ آپ ایسے ہی ہیں، آپ نے جو کچھ سکھایا ہے پروردگار وہ سب صحیح ہے، تمام جہانوں کا پروردگار تو، حمد و ثنا بھی تیرے لیے، تعریفیں بھی سب تیرے لیے۔ اور دوسرا جملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اور پروردگار اس سے بہتر بھی حمد و ثنا تیرے لیے ہے جو کچھ کے انسان تیرے متعلق عرض کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ ہمارے پڑھنے میں
تیری تعریف بیان کرنے میں انسان کیسی تعریف تیری بیان کرے، الفاظ بہرحال محدود ہیں اور تیری تعریف لامحدود ہے، اور الفاظ کی ایک حد ہے اور تیری تعریف اے اللہ بے حد و حساب ہے۔ تو جو چیز بے حد و حساب ہے وہ حد کے اندر کیسے آ جائے؟ تو جتنا کچھ بھی انسان تیری تعریف میں عرض کرتے ہیں، خیر مما نقول، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ آپ کی تعریف اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور تیسرا جملہ عرض کیا، اللہم لک صلاتی، اے اللہ میری نمازیں یہ تیرے ہی لیے، میری نمازوں کا مقصد اور میری نمازوں کا حقیقی قبلہ اور میری نمازوں کا حقیقی مدعا اور میری نمازوں کا اصل مرکز میرے پروردگار وہ تیری ذات ہے۔ نماز تیرے لیے ہی پڑھتا ہوں، تو نہ ہو تو کون کس کی نماز پڑھتا ہے؟ سجدہ تیرے لیے کرتا ہوں، جو پاؤں رکھنے کی جگہ تھی وہاں اپنا سر تیرے لیے رکھ دیتا ہوں۔ اے میرے مولا تو نہ ہو تو کون کس کی نماز پڑھے؟ لک صلاتی، اے اللہ میری نمازیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ وہ نسکی، اللہ یہ جو حج کرنے حاضر ہوا ہوں یہ بھی آپ ہی کے لیے، آپ نہ ہوتے کون اتنی مصیبت برداشت کرتا، تھکن، سفر، رونا، ہزاروں مسائل، مشکلات، گھر والوں کو چھوڑنا اور ایسی ایسی تمناؤں کی قربانی جن کے پورا کرنے کے عوض میں زندگی کی قیمت بھی تھوڑی محسوس ہوتی تھی۔ اے اللہ وہ سب چھوڑ کے تیرے در پہ حاضر ہوا ہوں۔ وہ نسکی، اے میرے پروردگار یہ جو نسک ہے، یہ جو حج ہے، اے اللہ یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ ومحیایا، اور اے اللہ میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور اے اللہ میری موت، یہ سب آپ کے لیے۔ زندگی جو ہے یہ بھی در حقیقت آپ ہی کے لیے، اور میرا مرنا وہ اللہ آپ ہی کے لیے۔ میں جو زندہ ہوں تو اسی لیے کہ تیرا دین، تیرا نام، اور اے پروردگار تیری وہ شریعت جو تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجی ہے، اللہ اس کے لیے کام کرتا رہوں، اس کی سربلندی کے لیے جد و جہد جاری رکھوں۔ اور اللہ میرا مرنا وہ بھی در حقیقت تیرے لیے ہے، میری اسی راہ میں موت آ جائے اور میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ فَإِلَيْكَ مَآبِي، اور میں پروردگار مجھے اس زندگی کو ختم کر کے اِلَيْكَ مَآبِي، آپ ہی کے پاس لوٹ کے آنا ہے، تیرے حضور میں ہی حاضر ہونا ہے، تیرے ہی سامنے کھڑا ہونا ہے، اور تجھی سے گفتگو ہونی ہے، اور تیری خدمت میں سب چیزیں پیش کرنی ہیں۔ فَإِلَيْكَ مَآبِي، اور اس کے بعد عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، ارے میرے پروردگار جو کچھ بھی میں چھوڑ کے دنیا میں جاؤں گا حقیقت میں تو ہی اس کا وارث، میری اولاد، میرے اعمال، میرا پیسہ، میری تعلیم، میرے شاگرد، اور جو کچھ بھی دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے میرے پروردگار آپ ہی اس کے وارث ہیں، آپ ہی کے حوالے۔ بظاہر مال بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ مال کس کے نصیب میں پہنچے اور اس میں برکتیں ہوں یا نہ ہوں، اور بظاہر اولاد اور بیوی اور سب بیوہ اور یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کا حقیقی رکھوالا، رب تراسی، میرے پروردگار وہ سب تیرا ہی ہے، ان پر بھی آسرا اور بھروسہ تیرا ہی چھوڑ کے دنیا میں جاؤں گا۔ اور اسی طرح جو علم اور جو معارف اور جتنی بھی چیزیں پروردگار، وہ سب کی سب آخر پہ تو ہی ان کا وارث ہے۔ تو چاہے گا تو اللہ میرے علوم سے، میری باتوں سے دنیا کو نفع دے گا، اور تو چاہے گا تو اس کو ثواب کی صورت میں بس مستق ختم کر دے گا، اور وہ وراثت نہیں چلے گی۔ یہ سب چیزیں تیرے ہی قبضے میں ہیں، تیری حکمت ہے جیسے تو چاہے کرے۔ اور یہ باتیں اے میرے پروردگار جب تیرا بندہ اتنا تیرا خادم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے پروردگار قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔
ایسی چیز ہے قبر کا عذاب کہ یہ مرحلہ ہر ایک کو پیش آنا ہے، اور آدمی سوچے کہ میں نے اس مرحلے پر کیا جواب دینا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ فرشتے اس سے سوال کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ صحیح جواب، یہ صحیح باتیں کیوں تجھے آئی ہیں یا نہیں آئیں، تو وہ قرآن پاک کا حوالہ دے گا اور وہ فرشتے کہیں گے کہ کتاب اللہ نے تجھ پہ نازل کی تھی، تو جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہی نہیں ہے وہ سوچیں قبر میں جواب کیا دیں گے۔ اس لیے قرآن پاک پر جتنا ظلم مسلمانوں نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ ان کی عمریں گزر جاتی ہیں اور یہ قرآن نہیں پڑھتے، اور کہنے کو یہ سب مسلمان ہیں، مگر اس قوم میں شاید 10% بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہو، اور انہوں نے کون سا جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے یا کون سا کہیں قبر میں جا کے سوال و جواب ہونے ہیں۔ یہ اس طرح غافل بیٹھے ہیں جیسے ان کا عقیدہ ہی نہیں۔ یہ تو پتا چلے گا جب کوئی 5-1 فٹ نیچے چلے جائیں گے نا اور آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس دن یہ بات یاد آئے گی کہ زندگی کہاں گزاری۔ فرشتے پوچھیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، تو بتائے گا کہ زندگی اس بحث میں گزاری کہ اس ملک پہ حکمرانی کیا ہو، اس بحث میں گزاری کہ کس کے پاس کون سی گاڑی ہے، اور اس بحث میں گزاری کہ عہدے کیا ہیں، اور اس بحث میں زندگی ضائع کر دی کہ کھانا آج شام کا کہاں کھایا جائے، اور اپنے اوقات کو تج دے دی، اور زندگی میں کام بس اتنا کیا کہ پڑھے لکھے، نوکری کی، بیوی ہوئی، شادی کر لی، بچے ہوئے، اور بچوں کی تعلیم، ان کے لیے کچھ کمانے کا فکر کیا، اور مر کے اللہ کے یہاں پہنچ گئے۔ کوئی پوچھے زندگی جیسی چیز کو کیا کیا، تو آگ لگا دی، ضائع کر دی، برباد کر دی، تج دے دی اسے، یہ پتا چلے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ آخر یہ کوئی چیز تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں۔ ووسوسۃ الصدر، اور اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ دل میں وسوسے آتے رہیں۔ یہ ایک مستقل مرض اور بیماری ہے کہ انسان کے دل میں وساوس گھر بنا لیتے ہیں، سوچتا رہتا ہے فضول میں، اور قوت فیصلہ کمزور پڑ جاتی ہے، وساوس میں گھرا رہتا ہے۔ وشتات الامر، اور اے اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ پراگندہ حال ہو جاؤں، کوئی کام جمے ہی نہیں، کوئی کام ٹکے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا نفس کا دھوکہ ہے۔ آج یہ کام شروع کریں، 4 دن میں اس سے جی بھر گیا، پھر ایک اور کام شروع کر دیا، پھر 1 سال میں اس سے جی بھر گیا، پھر اور کام شروع کر دیا۔ یہ جو ایڈونچرز ہیں نا زندگی کے، یہ ہے تباہ کن بات۔ آج ایک سے دل لگا، اس سے دوستی کر لی، 2-4 سال اس سے دوستی رہی، اسے اچھی طرح آزمایا، دیکھا پرکھا، اور پھر اس کے بعد ایک نئی دوستی کر لی، پھر ایک نئی دوستی کر لی، اور لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ جھوٹے وعدے، عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں، یہ ہے شتات الامر۔ کہ انسان ٹک کے ایک جگہ کام نہ کرے اور ساری زندگی شتر بے مہار کی طرح پھرتا رہے، ادھر 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 ادھر۔ اور اسی میں وہ چیز شامل ہے کہ کسی انسان کو اللہ نے جاب، نوکری، رزق کا ذریعہ دیا، اور بغیر کسی شرعی وجہ کے وہ جان بوجھ کے اس روزی کو ٹھوکر لگاتا ہے اور دوسری جگہ روزیوں کی تلاش میں بھاگتا پھرتا ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ یہاں سے حالات ٹھیک ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، اب کیا ضرورت ہے دوسری جگہ جانے کی۔ وہ ایڈونچرز ہیں، وہ اندر کی طبیعت ہے،
اور وہ تربیت کی کمی ہے، اسی وجہ سے وہ کسی جگہ ٹکتا ہی نہیں۔ ایک کام شروع کیا، 4 دن بعد جی بھر گیا، اب نیا کام شروع کر دیا۔ 2 دن نماز پڑھی، تیسرے دن فلم پہ چل پڑے، چوتھے دن فلم سے جی بھر گیا تو 5ویں دن ڈرامہ دیکھنے لگے، 5-7 دن اس میں گزارے، پھر جی اس سے بھی بھر گیا تو اچھے کھانے کے مرکز تلاش کرنے لگے، پھر اچھے یہ چیزیں، پھر سال ایک اس چکر میں رہے، پھر رشتہ داروں سے ملنے کا شوق چرایا۔ یہ سب چیزیں ہیں شتات الامر، بڑا گندا حال ہو جانا کہ اس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے عرفات میں کھڑے ہو کے کہ اللہ زندگی ایسے نہ گزرے، اور آخری جملہ عرض کیا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریح، اور اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہوا کے شر سے۔ ہوا جب چلتی ہے تو بہت بری بری چیزیں اپنے ساتھ لے کے بھی آتی، ان بری چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہوائیں چلتی ہیں اور بیماریاں لے آتی ہیں، کسی جگہ پر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور ہوا اس شہر سے گزرتی ہے اور اس بیماری کے اثرات دوسرے گاؤں اور شہر میں آ جاتے ہیں۔ پناہ مانگی ہے اللہ سے اس کی کہ پروردگار ہوا جب بیماریوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو لے کر آئے تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ہوا چلتی ہے اور کبھی کبھی اس سے درخت ٹوٹتے ہیں اور اس سے مکانوں کی چھتیں اڑتی ہیں اور اس سے افراد اڑ جاتے ہیں اور اس سے چیزیں، پتھر اڑ اڑ کر انسانوں کو لگتے ہیں، درختوں کی زد میں گاڑیاں آ جاتی ہیں، کتنے ہی لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی بھر کے لیے اس نے دعا مانگ لی کہ پروردگار ہوا کا جو شر ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ان ہواؤں کے ذریعے انسان کو خود مطلقاً ہوا سے بخار، زکام، نزلہ، کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ کہ انسان اللہ کا کام ٹھیک طرح نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ کہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث یہ چیزیں بن جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ انسان عاجز آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے ان بیماریوں سے۔ اللہ کی پناہ مانگی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری اور آخری دعا جو حجۃ الوداع میں عرفہ کی شام کو عرفات میں خاص دعا مانگی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دوسری دعا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرفات میں مانگا تھا، بہت زیادہ۔ تو چاہیے کہ انسان عرفہ میں وقفے وقفے سے اس دوسری دعا کو مانگتا رہے۔ اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفہ میں شام ہو گئی تو غروب آفتاب سے پہلے ایک خاص دعا مانگی ہے جو طبرانی میں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیر میں نقل کی ہے۔ حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، صرف کہ بخاری مسلم ہی نہیں ہیں، اور بھی بڑی کتابیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ حدیث صرف بخاری میں ہوتی ہے غلط بات ہے۔ وہ تو حدیث کی کتابوں کے مجموعے جو ہیں اس میں سے ایک مجموعہ یہ بخاری بھی ہے، اور بھی بہت کتابیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کتابیں لکھی گئیں حدیث میں، موطا امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث میں وہ بھی تو ہیں۔ تو طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی، وہ کہتے ہیں کہ عرفات میں شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جو دعا مانگی وہ یہ تھی، آپ نے عرض کیا کہ اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک شیء من امری
وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وزل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. یہ دعا تھی خاص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے مانگی. اس دعا کا ایک ایک لفظ اس میں بندگی کی روح سمٹی بھی، اور کمال ہے معرفت کی. دنیا بھر میں جتنا لٹریچر کسی بھی زبان میں دعا کے موضوع پر آپ پڑھیں اور پڑھ لیجئے، پڑھنا چاہیں کسی بھی زبان میں اس کے مقابلے کی کوئی ایک دعا لا کے دے دیجئے، نہیں ملتی. یہ دعا اس دل نے مانگی ہے جس دل کو اللہ نے علم میں ڈبو دیا تھا اور معرفت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بس اللہ نے سستی کو عنایت فرما دیا تھا. اللہ کی معرفت کی انتہا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے اس دعا کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کس تعلق سے آپ نے یہ عرض کیا. عرض کرتے ہیں اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ آپ میری بات سنتے ہیں. یقیناً جب انسان کو یقین ہو کہ ایک شہنشاہ عالم اور ایک بادشاہ مطلق اس کی بات کو سن رہا ہے تو خود سوچئے کتنا اطمینان ہوتا ہے، اور بات کرنے کا کہنے کا ایک ڈھنگ اور ایک طریقہ اور ایک سکون انسان کو میسر آتا ہے، پتہ ہے کیونکہ اس بات کو سن رہا ہے. بتا مکانی، اور اے اللہ آپ میری جگہ میرا ٹھکانہ دیکھتے ہیں، میں جہاں ہوں اللہ آپ کے علم میں ہے. عرفات کے میدان میں اس پاک جگہ پہ اس حال میں کھڑا ہوں تو اللہ آپ اس جگہ کو بھی دیکھ رہے ہیں. وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي، اور اے پروردگار آپ میرے حال کو بھی دیکھتے ہیں. اور لا یخفی علیک شیء من امری، میری باتوں میں کوئی بات آپ سے ڈھکی چھپی نہیں. میرے جتنے بھی حالات ہیں میرے پروردگار تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. میرے دل کے ارادے، میری تمنائیں، میری خواہشات، میرے مستقبل کے منصوبے اور میری ماضی کی خطائیں، اور یہ سب چیزیں تیرے علم میں. اور جس حال میں میں آیا ہوں اور جس حال کو چھوڑ کر آیا ہوں اور جو تیرے سامنے پیش ہو جاؤں گا، یہ ایک ایک چیز میرے مالک تو جانتا ہے. تو جب اللہ آپ میری بات سنتے بھی ہیں، میرے حال کو دیکھتے بھی ہیں، اور میرے ظاہر اور باطن کو سب کی چیزوں کی خبر آپ کو ہے، تو آج اس مبارک دن میں، اس مبارک میدان میں، اس عزت والے لباس میں اور اس گرد و غبار کے ساتھ میں جو حاضر ہوا ہوں، آج میری حالت یہ ہے کہ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ،
میں باعث ہوں، بہت دکھی ہوں، دکھوں کا مارا ہوا ہوں، زندگی میں تکالیف، مصائب، پریشانیاں یہی چیزیں دیکھی۔ الفقیر اور محتاج ہوں، فقر ہے، ضروریات زیادہ ہیں اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ المستغیث، میرے اللہ آج ایسا ہوں جو فریاد کر رہا ہے، مدد مانگتا ہوں آپ سے۔ اے بادشاہ حقیقی اور اے شہنشاہ، آج آپ کا دروازہ وہ کھٹکھٹانا ہے، اس آدمی کی مدد کر دیں، المستجیب، جو آپ سے پناہ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے کہ سارے دکھوں، ساری مصیبتوں، ساری پریشانیوں سے آج پناہ مانگنی ہے کہ بادشاہ سلامت اور حقیقی مالک اپنی پناہ میں لے لے۔ الوجل، اور اللہ ڈرا ہوا ہوں، المشفق، ہراساں ہوں، سخت خوف طاری ہے کہ پتہ نہیں آگے زندگی میں کیا کیا مصیبتیں ہوں، پتہ نہیں آخرت میں تیرے سامنے آؤں تو کس حال میں آؤں، معلوم نہیں قبر میں کیا گزرے اور کیا چیز تیرے سامنے پیش کروں۔ المقر المعترف بذنبہ، آج اپنے گناہوں کا اقراری مجرم ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو گواہ مقرر کرنے کی، میرے مالک میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میں حقیقتاً تیرا مجرم ہوں، حقیقت میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیری بڑی نافرمانیاں کی۔ اسالو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں، مسئلۃ المسکین، مسئلۃ المسکین، جیسے کوئی مسکین بندہ سوال کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز جس کی نہ ہو، مٹی میں مل گیا ہو، خاک میں اس نے اپنے آپ کو ملا دیا ہو اور تیری معصیتیں اور تیری نافرمانیاں کر کر کے اس کے پاس کچھ نہ رہا ہو کہ پروردگار آج کوئی مسکین عاجز جیسے سوال کرتا ہوگا، ایسے ہی حاضر ہوا ہوں۔ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اور آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، منتیں کرتا ہوں آپ کی، اور آپ کے سامنے ہاتھ بندگی سے جوڑتا ہوں، جیسے کوئی گناہ گار، جیسے کوئی ذلیل و خوار آدمی گڑ گڑاتا ہے، آج ایسے تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں۔ وَدُعُو کا، اور اللہ آپ سے دعا مانگتا ہوں، دعا الخائف الضریر، جیسے کسی آدمی پر خوف پڑ جائے، جیسے کسی آدمی کو مصیبت پڑ جائے، آفت پڑ جائے، اور جیسے کسی آدمی کو شدید خوف کی کیفیت طاری ہو جائے اور وہ بھاگنا چاہتا ہے اس خوف سے، اور پروردگار پریشان حال، اور اللہ آفتیں، مصیبتیں بھاگ رہی ہیں اس کی طرف اور وہ بھاگ رہا ہے ان چیزوں سے جان چھڑانے، اے اللہ اس طرح آج حاضر۔ وَدُعَا مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، اور مانگتا ہوں اس بندے کی طرح جس کی گردن تیرے سامنے جھک گئی۔ اس موقع پہ پہنچ کے اے اللہ بڑے بڑے متکبر اور مغرور تیرے سامنے جھک جاتے ہیں، یہ تیرا اقراری مجرم اور ملزم انسان آج تیرے سامنے کھڑا ہے، اور اے اللہ تیرے سامنے گردن جھکائی ہوئی ہے، ایسے ہی جیسے کہ حقیقت میں مجرم گردن جھکاتا ہے۔ وفاظت لک عورتہ، جس کے آنسو بہ رہے ہیں مسلسل، رو رو کے جو مانگ رہا ہے۔ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ، اور اللہ اس کا جسم بچھ گیا ہے تیرے لیے، سر سے پاؤں تک، ایک ایک بال، ایک ایک رواں
آج تیری بندگی کا اقرار کر رہا ہے، وَرَغِمَ لَكَ أَنفُهُ، اور اے اللہ جو اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو، ناک اور پیشانی اس نے مٹی میں رکھ کے اللہ رگڑ دیا ہے آپ کے سامنے، یہ حد ہے میرے پروردگار بندگی کی، میں ایسے ہی آج حاضر ہوا ہوں اور عرض کرنا ہے اتنی اپنی عاجزی اور بندگی کے بعد کہ اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے میرے پروردگار مجھے اس دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ، اے اللہ مجھے نامراد نہ رکھ۔ یہ وہ بات ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اور یہ عرض کیا کہ پروردگار مجھے اولاد دے دیں، اور انہوں نے کہا اے پروردگار وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میرے پروردگار کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے ہاتھ پھیلائے ہوں اور آپ نے بغیر میری امید کو پورا کیے مجھے لوٹا دیا، کبھی کبھی خدایا میں اتنا بد نصیب نہیں ہوا۔ تو آج یہ عرض کرتا ہوں اتنی لمبی تمہید اور اپنی کیفیت اور حالت عرض کرنے کے بعد کہ لا تجعلنی بدعائک شقیا، پروردگار مجھے کبھی بھی جب بھی میں مانگوں مجھے کبھی نامراد نہ رکھ، کبھی ناکام نہ کر۔ ہزاروں لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی کہ یوں دعا کیا کرو کہ پروردگار جب بھی میں دعا مانگوں مجھے اس دعا مانگنے میں ناکام اور نامراد نہ رکھ، وَكُنْ بِي رَءُوفًا رَحِيمًا، اور میرے حق میں بڑا مہربان ہو جا، ایسا مہربان جیسے مائیں اپنے بچوں کے حق میں ہوتی ہیں اور جیسے محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں۔ وَكُنْ بِي رَءُوفًا رَحِيمًا، اور مجھے میرے ساتھ ایسا ہو جا جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے، میرے ساتھ آج ایسے ہی ہو جا، میرے حق میں ہمیشہ کے لیے ایسے ہو جا جیسے رؤوف و رحیم ہوتے ہیں۔ یا خیر المسئولین، اے وہ ذات جو جن سے مانگا جاتا ہے سب سے بہتر اور برتر جن سے مانگنے والے مانگتے ہیں۔ کتنے غلام اپنے آقاؤں سے مانگتے ہیں، کتنے آدمیوں سے مانگتے ہیں، کتنے بچے اپنے والدین سے مانگتے ہیں، اور کتنے ہی دنیا میں ایسے ہیں جو سائل اور مسئول ہیں۔ پروردگار یا خیر المسئولین، اے وہ ذات جو سب سے اچھی ہے جن سے مانگا جاتا ہے، ان مانگنے والوں کی ایک فہرست اگر بنائی جائے تو پروردگار تیرا نام بلند و بالا ہے، میرے اللہ تیرا نام سب سے پہلے ہے، اور پروردگار تیرے نام کے ساتھ کسی نام کا میچ نہیں پڑتا۔ اے اللہ تو اتنا بلند و بالا ہے دینے والوں میں، یا خیر الموتین، اور جو مانگنے والوں کو دیتے ہیں ان میں سب سے اچھی ذات تیری، جو عطا کرتے ہیں وہ عطا کرنے کے بعد احسان بھی جتلاتے ہیں، جو عطا کرتے ہیں وہ عطا کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے احسانات کا اعتراف کیا جائے۔ میرے پروردگار تیری عطائیں بغیر اعتراف کے بھی تو ہوتی ہیں، اتنے ہی بندے کوئی اعتراف نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے، مگر تیری کرم نوازیوں کے بادل ان پہ برستے رہتے ہیں اور تیری عنایات ان کے شامل حال رہتی ہیں۔ یا خیر الموتین، اے سب سے اچھے دینے والوں میں سے سب سے اچھے دینے والے میرے پروردگار، میں آپ سے یہ چیزیں مانگتا ہوں۔ یہ 3 دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت کے مطابق عرفہ کے دن اللہ تعالی سے عرض کی، اور چاہیے
کہ انسان ان دعاؤں کو یاد کر لے، اور صرف عرفہ ہی کے دن نہیں بلکہ زندگی میں مختلف مواقع پر ان دعاؤں کو پڑھتا رہے۔ اس طرح اللہ کو یاد کرتا رہے اور اس طرح اللہ تعالی سے عرض کرتا رہے تاکہ اس کی رحمت اور اس کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی مہربانی کا دریا جوش میں آئے اور اپنے بندوں کی آسوں کو پورا کر دے اور اپنے بندوں کی اتنی مشکلات اور مصائب کی زندگیاں انہیں آسان کر دے اور انہیں آرام اور انہیں تکلیف سے بچا لے اور انہیں آرام اور سکون دے۔ اس لیے ان دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہی دعائیں مزدلفہ میں بھی کام آ سکتی ہیں، اور جہاں بات پہنچی تھی وہ یہی کہ مزدلفہ میں آپ پہنچ گئے۔ یہ مزدلفہ کا لفظ جو ہے یہ لفظ بعض حضرات کے نزدیک تزلف سے نکلا ہے، اور بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے ازدلاف سے نکلا ہے، اور ازدلاف کا مطلب ہے کہ تقرب چاہنا، نزدیکی ڈھونڈنا، کسی کی قربت کو تلاش کرنا، کسی کے قریب ہونے کی جستجو کرنا۔ تو چونکہ مزدلفہ میں حاجی اس وقت قریب ہو کر ٹھہرتے ہیں، اس لیے اس کو مزدلفہ کہا گیا کہ لوگ کوئی قریب ہو کے ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے مزدلفہ کا قیام یہ بھی ضروری ہے، اور مزدلفہ کے قیام کو جس انسان کو کوئی عذر نہ ہو، مزدلفہ میں وقوف کرنا حنفی فقہا کے نزدیک واجب ہے، سنت نہیں۔ مزدلفہ میں وقوف کرنا تو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے مزدلفہ میں رات کا گزارنا۔ رات کا گزارنا ہمارے نزدیک سنت ہے، اس لیے کوئی آدمی عرفات سے کوئی عذر پیش آ گیا اور براہ راست وہاں سے مکہ مکرمہ گیا اور مکہ مکرمہ میں رہا اور پھر آ کے اس نے وقوف کیا تو اس کا وقوف ہو جائے گا، بشرطے کہ وقوف کی وہ شرائط پوری کرے۔ لیکن یہ جو رات کا گزارنا ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بغیر عذر کے اگر چھوڑ دیا تو وہ آدمی سنت کے خلاف کام کر گیا، اس لیے مکروہ ہے۔ تو مزدلفہ میں رات کا گزارنا یہ ہمارے نزدیک سنت موقدہ ہے، اور مزدلفہ میں وقوف جو ہے وہ واجب ہے۔ اور وقوف کا وقت مزدلفہ میں وہ ہے صبح صادق کے بعد سے لے کر اور طلوع آفتاب تک۔ یہ 10 ذی الحج ہے، شروع ہو رہا ہے اب، جسے آپ بڑی عید کہتے ہیں، اور یہ جو 10 ذی الحج کی رات ہے نا، یہ عید کی رات ہوئی، تو اس لیے یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اور مزدلفہ میں اگر کوئی اس رات کو نہیں ٹھہرے گا تو سنت کا ترک کرے گا، دم واجب نہیں آئے گا۔ لیکن عرفہ یہ جو وقوف ہے مزدلفہ کا وہ واجب ہے۔ فرض کیجئے وہ مکہ مکرمہ یا کہیں اور چلا گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس لوٹ کے آئے گا، اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک 10 ذی الحج کا جو طلوع آفتاب صبح صادق ہے، اس کے درمیان میں وہ کچھ دیر کے لیے آ جائے، گزر جائے اس جگہ سے، تو ان ساری صورتوں میں اس کا وقوف ہو جائے۔ تو مزدلفہ میں وقوف ہمارے فقہا کے نزدیک واجب ہے، اور رات کا گزارنا یہ سنت ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مالکی فقہا کے نزدیک تو یہ وقوف مزدلفہ جو ہے وہ رکن ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوگا۔
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہی ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مزدلفہ میں وقوف کرنا یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ اور حنفی فقہا کے نزدیک اگر کسی نے بغیر عذر کے مزدلفہ کے وقوف کو ترک کر دیا تو اس پر ایک دم لازم آئے گا۔ بغیر وجہ کے اس نے مزدلفہ کا وقوف نہیں کیا، مثلا رات گیا مکہ مکرمہ میں عرفہ سے عرفات سے اور جا کے سو گیا، اور یہ کوئی عذر تھوڑا ہی ہے۔ وقت ہو رہا ہے پروگرام، اور اس نے اس پروگرام میں صبح اٹھ کے آیا مینا میں رمی، اور قابل قدر تو مزدلفہ کا وقوف اس آدمی سے جان بوجھ کے جو رہ گیا تھا اب اس کے دم واجب ہے، اور کسی انسان نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا تو مزدلفہ کا وقوف جو تھا اس انسان کے لیے عذر کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ تو حکم اس کا یہ، اور وقت جو ہے مزدلفہ میں وقوف کا جیسے کہ ابھی عرض کیا ہے 10 ذی الحج کی صبح طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے، اور کسی شخص نے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ کا وقوف کیا تو صحیح نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو جائے، اور صبح صادق کب ہوتی ہے؟ ہمارے دور میں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، 4-5 طریقے ہیں، کوئی سی بھی چیز دیکھ لیں تو صبح صادق کا پتہ چل جائے گا۔ ایک تو حرم کی آذان جو ہوتی ہے یہ صبح صادق کے وقت ہوتی ہے مکہ مکرمہ کی، اگر وہاں سے آواز آ جائے اور حرم کی آذان کی پہچان ہو تو یہ اس انسان کے لیے صبح صادق ہو گئی۔ صبح صادق کے بعد اب وہ وقوف اس کا، وہ ٹھہرنا وہاں کا یہ واجب اس کا پورا ہو جائے گا۔ دوسری صورت مشعر حرام بھی ہے، اور مشعر حرام جو ہے اس مشعر حرام کی جو مسجد ہے یہاں بھی صبح صادق کے وقت ہی آذان ہوتی ہے، یہ بھی اس کی علامت۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ آج کل وہاں پہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو اس دن توپ کے گولے کے چلنے کی آواز آتی ہے، تو جب توپ چلتی ہے وہ گولا پھٹتا ہے اس کی آواز ہے، اور یہ بھی صبح صادق کا وقت اب شروع ہو گیا۔ اور چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ جب آپ چلیں مکہ مکرمہ سے حج کے آغاز میں 8 ذی الحج کو مینا میں آئیں مکہ مکرمہ سے، تو اس دن یہ نوٹ کر دیجئے کہ آج آذان کتنے بجے حرم میں ہوئی ہے، اور اسی حساب سے مزدلفہ کو 5 منٹ آگے پیچھے کر لیجئے۔ اگر وقت دن بڑھ رہا ہے تو آگے کر لیں، دن کم ہو رہے ہیں تو پیچھے کر لیں۔ وہی وقت صبح صادق کا ہوگا مزدلفہ میں، اور مزدلفہ میں وقت وقوف کا اب شروع ہوا اور یہ ختم ہوگا طلوع آفتاب پر۔ تو اگر سورج نکلنے کے بعد کوئی مزدلفہ میں آتا ہے تو اس کا وقوف نہیں ہوگا، اور اسی طرح صبح صادق سے پہلے آتا ہے تو بھی وقوف نہیں ہوگا۔ اور کتنی دیر کا وقوف یہ ہو، اصل تو یہ ہے کہ اس سارے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ذرا سی دیر، ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ مزدلفہ میں ٹھہرا ہے اس کا وقوف ہو گیا۔ راستہ گزرتے ہوئے چلتے ہوئے گزر گیا ہے ایک لمحے کے لیے بھی تو اس کا وقوف ہو گیا۔ اور سنت یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقوف کو صبح صادق طلوع ہونے سے شروع کر کے اچھی طرح اجالا ہو گیا تھا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ سنت یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد کھڑا ہو جائے وقوف کی نیت سے اور دعا مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے اللہ سے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہو، صبح صادق کے بعد نماز پڑھے فجر کی پھر کھڑا ہو،
اور مانگتا رہے یہاں تک کہ جس وقت سورج کے طلوع ہونے میں 5 منٹ تقریباً رہ جائیں تو اب یہ اپنا وقوف ختم کرے اور مینا کی طرف چل پڑے۔ اس کا لباس سے متعلق دیگر مسائل انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان ہوں گے۔ السلام علیکم۔